من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی 2 آیتیں تلاوت کی، 116 اور 117. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میری بھی میری ماں کی عبادت کرو، ان کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں اتنا ہی بولا ان سے جتنا تو نے مجھے بولنے کا حکم دیا تھا، اور میں جب تک تھا زندہ ان کی باتوں کا خیال کرتا تھا، جب میں انتقال ہو گیا، میرا انتقال ہو گیا، یعنی میں جب آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو گواہ ہے. میں نے تم سے ہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی اللہ ہے وہ تمہارا بھی اللہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں جواب دیں گے. ایک حدیث بھی پڑھ کر میں نے سنا، ایک حدیث کا ٹکڑا، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہو جائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. سارے انبیاء کرام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سوائے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. البتہ سب کی شادیاں ہوئی، اس کے بعد پیدا ہوئے، شادی کے بعد انبیاء کرام پیدا ہوئے. ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام شادی کے بغیر ان کی ماں سے پیدا ہوئے. یہ بہت بڑا معجزہ، یوں سمجھیے کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی. اب لوگوں نے سمجھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ ہیں. قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کے کون سے ماں باپ تھے؟ وہ کیسا پیدا ہوئے؟ تو آدم علیہ السلام ڈبل خدا کیا؟ قرآن نے ان کا ایک جواب دے دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ
مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور ویسے حوا علیہ السلام کو بھی سوچ لیجئے۔ تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، ان کی زندگی میں تو ایسے نہیں تھا، لیکن ان کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد لوگوں نے انہی کو خدا سمجھ لیا۔ اسی طرح یہودی، ان کے ایک نبی تھے عزیر علیہ السلام، جب فلسطین پر حملہ کر کے ان کی ساری یہودی قوم کو تباہ و برباد کر دیا بخت نصر بادشاہ نے، اور ساری تورات جو ان کے پاس لکھی ہوئی تھی سب جلا دیا، یہ ایک ورق بھی نہیں چھوڑا۔ اب حافظ نہیں تھے تورات کے یہودی، کسی طرح جو ادھر ادھر جنگلوں میں چھپ گئے بچ گئے۔ جب اس کا حملہ پورا ہوا اور لوٹ گیا، وہ لوگ آئے، بہت روئے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے ہوں گے۔ اب تورات ان کو پڑھنے کے لیے چاہیے۔ عزیر علیہ السلام نے قلم منگوایا اور پوری تورات ایک جگہ بیٹھ کے ایک مرتبہ لکھ دی۔ ایسے کہا جاتا ہے، اب انہوں نے کہا یہ خدا ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتوں سے نکلنے، ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں، حقیقت نہ یہ بیٹے نہ وہ بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی پرستش نہیں کی، جیسے کہ عیسائیوں کا مجسمہ بنا کے رکھ کے باقاعدہ ان کی پرستش پوجا ہوتی ہے، ویسے یہودیوں نے نہیں کیا، لیکن مانتے تھے خدا کا بیٹا ان کو بھی، عزیر علیہ السلام کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ستائے گئے یہودیوں سے، بہت تکلیفیں دی یہودیوں نے، آخر میں بادشاہ سے کہہ کر ان کو سولی چڑھانے کا انتظام کیا۔ پورا انتظام ہو گیا، سولی بھی چڑھا دی گئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب کسی کو سولی دیا، رات ہی میں لے جا کر ان کو کہیں گاڑ دیے، اس لیے کہ ڈر تھا کہ دن میں اگر ان کی لاش کو دیکھیں گے تو بڑا خلفشار ہوگا، بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیے، حالانکہ اللہ کا بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، کسی اور کو انہوں نے دفن کر دیا ہوگا۔ انہی کی کتاب میں لکھا ہے، انجیل کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، کہ وہ مانتے، ہم تو نہیں مانتے نا۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو کہتے تھے الی الی ایش بختنی، اللہ اللہ مجھے چھوڑ دیا، پھانسی پر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان دے کے دنیا کے سارے انسانوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہو گئے۔ اب عیسائی کتنا ہی گناہ کریں، کچھ بھی کریں، وہ قیامت میں پکڑے نہیں جائیں گے، دنیا ہی میں پوپ سے کہا کہ معافی چاہ لیں گے۔ ہفتے کو جا کے معافی چاہ لیا، پوپ سے کہا جب اتنے گناہ کیا میں، انہیں کہا جاؤ معاف کر دیا۔ نعوذ باللہ، گناہ کرنے کی ہمت افزائی، یہ سب عقیدے عیسائیوں کے ہیں۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور قیامت کے قریب بھی سب سے زیادہ عیسائی ہوں گے، حدیث میں اسی آئے۔ اسی لیے صحابہ کو شک بھی ہوا، بھئی اور ایک بار بولو حدیث، کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہوں گے۔ جس مذہب میں سب آزادی ہو، عشق کرنے کی، زنا کرنے کی، شراب پینے کی، سب آزادی ہو، تو ظاہر بات ہے انسان کو آسانی پسند ہے، انسان آسن پند ہے،
सब चले जाएंगे उसी में। ये अक़ीदा ईसाइयों का है। अब इत्तिफ़ाक़ से देखिए, अभी कल तो क्रिसमस गुज़रा उनका, फिर उसका नया साल शुरू होने वाला है, फिर उसका मीलाद भी है, फिर उसका पोंगल भी है, पता नहीं कितनी चीज़ें मिलकर आ जाती। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, ये ईसाई लोग जो हमारे दोस्त हैं, जान पहचान के हैं, तोहफा देते हैं, केक वगैरह देते हैं, हम उनको खा सकते? कहा हरगिज़ नहीं खा सकते। उनका अक़ीदा है कि अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, इस अक़ीदे को मान के खाएंगे जी हम। जो केक, जो बिस्कुट के किसी मुजाविर, किसी दरगाह, किसी, वही हराम है। अब ये तो अल्लाह का बेटा हो गया। वो ये अक़ीदा रखे कि अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। दुनिया में सब तक़सीम करते हैं, मिठाई भी, केक भी, वो खाएंगे। क्या हम भी ऐसा अक़ीदा रखेंगे? हरगिज़ नहीं मेरे भाई। ताल्लुक़ात, उनसे लेन देन दूसरी बात है, लेकिन उनके मज़हब की कोई भी चीज़, किसी भी मज़हब की कोई भी चीज़ अगर तोहफे में मिले तो कभी नहीं खाना चाहिए। मिलने वाली चीज़ दो तरह की होती है, एक तो पूजा पाठ इबादत की, जैसा कि बहुत सारे मौके पर होता है। दूसरी चीज़ या दूसरा तोहफ़ा, शादी हुई, दुकान खोला, कारोबार शुरू किया, इसमें आमतौर पर वो पूजा पाठ करते हो तो, लेकिन पूजा पाठ की चीज़ नहीं होती है। खुशी में शादी हुई तो फिर पूजा करेंगे, वो शादी में बुलाते हैं। दुकान खोला, पूजा पाठ वो किए होंगे दुकान में, लेकिन आपको जो मिठाई तोहफा देंगे वो पूजा पाठ की नहीं होती है, खुशी की होती है। कम इतना कोई कबूल कर ले तो ठीक है। इबादत का थोड़ा भी जिसमें दखल हो, वैसी चीज़ मुसलमान को कबूल नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, हराम है इसका खाना। कितना बड़ा गुनाह है देखिए। कहते हैं कि अल्लाह का बेटा हुआ, नऊज़ु बिल्लाह। पूछा लोगों ने, काफिरों ने भी, ईसाइयों ने भी, फिर अल्लाह के मुतल्लिक़ कुछ बताइए, अल्लाह कौन है, कैसा है। ये छोटी सूरह 5 आयत की अल्लाह ने नाज़िल की। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है, अकेला है, बीवी बच्चे कोई नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। सारी दुनिया के लोग अल्लाह के मोहताज, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बेनियाज है। लम यलिद, अल्लाह के बेटे बेटियां कोई भी नहीं। ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम को, यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और मक्के के काफिर फरिश्तों को कहते थे अल्लाह की बेटियां हैं, नऊज़ु बिल्लाह। देखो सब की एक आयत में अल्लाह ने कहा लम यलिद, उसका बेटा ही नहीं थी, औलाद नहीं उसकी, बेटे बेटी कुछ नहीं। वलम यूलद, और अल्लाह किसी से पैदा भी नहीं हुआ। जैसे कि बाज़ लोगों का अक़ीदा होगा कि सब अल्लाह फलां से पैदा हुआ, फलां ने कुछ उठा के मैल डाला तो वो अल्लाह बन गया, नऊज़ु बिल्लाह। वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी अल्लाह जैसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह जैसा क्या, करोड़ 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 अरब अरब में से एक हिस्सा भी अल्लाह का पावर किसी को नहीं मिल सकता। ये एक छोटी सूरह उतार के अल्लाह ने सबको सिखा दिया, बता दिया। तो ये बात तो ये हुई कि साहब ये ईद जो मनाई जाती है, खुशियों का ईद, इसमें किसी तरह का ताउन हमारे लिए जायज़ नहीं। पिछले खुतबे में आपने सुना होगा, अगरचे कि क्रिसमस कल गुजर गया, फिर भी बातें कह देते हैं आइंदा के लिए भी काम आएंगे, अब भी काम आ सकती हैं। उनकी चीज़ें बेचना, किसी बूढ़े की चीज़ या क्रिसमस ट्री बेचना, सब हराम है। गोया आप भी अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह का बेटा है, और कितना बड़ा गुनाह ये, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह को बेटा कहते हो, अल्लाह। उनकी कोई भी चीज़ हम बेच नहीं सकते। बेकरी वाले हैं, उनको ऑर्डर दिया गया कि हमको क्रिसमस का केक चाहिए 40 किलो 50 किलो, ये ग्राम भी नहीं दे सकते आप, नहीं भाई हम ये काम नहीं करते।
لہذا کسی بھی طرح شرکت نہیں. جا کے ان کو مبارکبادی دی. حرام ہے نا کہ آپ اللہ کا بیٹا بناتے, ان کو جا کر کہتے کہ صاحب ہاں تمہارے یہاں تو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا جی. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جو آدمی کے نان مسلم غیر مسلم ہو کے مندر میں, کلیسا میں, چرچ میں جائے گا ان کے عید کا موقع پر, تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. ان سب باتوں سے کیا ہوتا ہے, ایمان ہے تو چلا جاتا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا اگر مضبوط ہے تو. تھوڑا ہے ایمان دل میں, یہ سب عادتیں کرنے سے ایمان سے نکل ہی جاتا ہے انسان. مضبوط ہے ویسا آدمی یہ کام کرتا نہیں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا ایمان مضبوط بھی ہے, ایسے کام کرنے سے اس کا ایمان کمزور ہوتے چلے جاتا ہے. ان کی کچھ چیز کرتے, ان کی کچھ چیز کرتے, ان کی کچھ چیز کرتے. اسلام تو مکمل دین ہے, کسی کی کوئی چیز اسلام سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی. جتنی بہتری تھی سابق انبیاء کی شریعتوں میں, اللہ نے وہ پوری بہتری قرآن میں رکھ دی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ان کو یہ کاغذ ملا, عربی میں لکھا ہوا تھا. حضرت عمر پڑھنا جانتے تھے, اٹھا کے دیکھے تورات کا کاغذ تھا. وہ بڑی اچھی باتیں تھیں, اللہ کی باتیں اچھی ہوتی ہیں. حضرت عمر نے سوچا کہ یہ لے جا کے اللہ کے رسول کو پڑھ کر سنائیں. لائے, لا کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ دیکھیے کتنی پیاری باتیں ہیں, پڑھ کر سنانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, بڑا غصہ آیا. لوگوں نے کہا عمر اللہ کے رسول کو دیکھو, چہرہ دیکھے تو اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہو گیا. فوراً حضرت عمر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ یہ ایسا ہو گیا کیا, میں اللہ کو رب مان کر, اسلام کو دین مان کر اور محمد کو نبی مان کر راضی ہوں, خوش ہوں, میں کسی دوسرے پر کچھ نہیں. بار بار کہنے لگے. اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہوا, کہنے لگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میرے فالوور ہوتے ہو, میری اتباع کرتے. اللہ اکبر. تورات کی بات, اور ہو سکتا صحیح بات رہی ہو. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ادھر ادھر کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں نا, وہ سب دیکھتے دیکھتے وہ کہنے والا بھی اچھا لگتا ہے. مشرک ہوگا, قبر پرست ہوگا, بت پرست ہوگا, فلاں ہوگا, ہاں بہت اچھی بات بولا. بات تو یقیناً اچھی ہوگی, لیکن بات کے ذریعے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی, اس لیے کفر کو, شرک کو سب معمولی سمجھتے ہیں آپ. بہت اسلام کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بھی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں جم جائے گا, مرتے مرتے ویسا ہی ہو جائے گا. اب غیر قوم کے ساتھ مشابہت زندگی گزارنے میں, شادی میں, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, شکل صورت میں, سب جو بھی پسند آیا ان کا لے لیے. اسلام کی محبت جب کہاں رہے گی؟ اسلام کی محبت ختم ہو جائے گی. کیا چیز ہمارے اندر ہے اسلام کی؟ نہ شکل صورت ہے, نہ لباس ہے, نہ کھانا پینا ہے, نہ رہنا سہنا ہے, سب مکسچر ہو گئے. تھوڑا اسلام, باقی سب ادھر ادھر کی چیزیں. وہ میت ہو,
شادی ہو اور دوسری عادتیں ہوں. دین کمزور ہوتے ہوتے ایمان ختم ہی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اشداء علی الکفار، مسلمان کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو جا کے مارنا چاہیے، کاٹنا چاہیے اور ان کو برباد نہیں. ان کی کوئی بھی بات جو عقیدے سے دین سے تعلق رکھتی ہو مسلمان بڑا سخت ہوتا ہے، نہیں، اس پر نہیں کریں. کافروں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا، اللہ کے رسول مانتے نہیں تھے، محمد کہتے تھے. میں بولتا ہوں اللہ کے رسول کیوں لڑے ہم؟ آپ کے خلاف ہم بولیں اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہیں، ہمارے بتوں کو گالی دیں. یہ کام کریں نا، آپ ہمارے بتوں کے پاس آئیے، ہم بھی توحید کو مان لیتے، آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دونوں مل کر زندگی گزاریں گے. نعوذ باللہ. اللہ نے ایک سورہ نازل کر دی، قل یا ایھا الکافرون، خبردار کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی پوجا کرتے سمجھتے میں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول کمزور، مکے میں کوئی زیادہ صحابہ نہیں، لیکن توحید میں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، ہو نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میں اب بھی نہیں کروں گا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا تمہارے بتوں کی عبادت. ایک مسلمان کو ویسے ہی رہنا چاہیے. صاف ستھرا اسلام اللہ نے ہم کو دیا ہے، توحید مضبوط ہے. یہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر دین چلا جاتا ہے. لہذا ہم کو چاہیے اپنے دین کی باتوں پر عمل کریں. دوسروں کے تہواروں میں، ان کے جاتروں میں، ان کے خوشیوں میں جو ان کے دین سے تعلق رکھتی ہے کبھی شرکت نہ کریں، کبھی ان کا تحفہ نہ کھائیں، قبول نہ کریں. کوئی کہے گا بھئی ہمارے ایسے ملک میں رہتے ہیں، یہ سب کرنا پڑتا ہے، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. بھئی ہم کبھی آپ کو دیے نہیں، آپ بھی ہم کو مت دیجیے، میرا دین الگ ہے، آپ کا دین الگ ہے. کیا ہوگا یہ سب کرتے رہنے سے؟ وہ یہ سمجھیں گے بھئی اسلام بھی ذرا لبرل ہے، ہم دیکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، چرچ کو بھی بلاتے ہیں تو آتے ہیں، بہت لبرل ہے. بھائی اب کیا کرنا، ہمارا دین بھی، ان کا دین بھی لبرل ہے، کیا ضرورت ہے اپنا دین چھوڑنے کی؟ ہاں، تبلیغ کے راستے میں ایک رکاوٹ بھی بن جاتی ہے. اس لیے آدمی کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے. نہیں بھائی، ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا یہ ساری باتیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. اس لیے صحابہ کرام بہت سخت رہتے تھے اس معاملے میں. کبھی کسی کے تہوار میں، نوروز ایک ہوتا ہے سال کا پہلا دن پارسیوں کا، کرسمس ان کا اور فلاں کا، اس موقع پر وہ لوگ پوجا کر کے مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. نہیں لیں گے جی، ہرگز نہیں لیں گے. دوسرا ایک آتا ہے ابھی قریب میں 4-5 دن کے بعد، جمعرات کے دن 1 جنوری ہے، نیا سال. اسلام کے اندر انسان کی زندگی کا اعتبار ہے، نیا پرانے سال کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارا ہجری سال آتا ہے تو ہم وہی کوئی جشن نہیں مناتے، کسی کو مبارکبادی دیتے ہوئے نہیں پھرتے، نیا سال مبارک، نیا سال نہیں جی. دعا کوئی کرتا ہے کیا؟ اللہ پچھلے سال سے اس سال اور بھی زیادہ ثواب کمانے کی توفیق دے، آمین. مبارک کیا مانا؟ لہذا بہت سارے ہمارے بھائی بھی ایسے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں رات کو، 12 ہوتے ہی ان کے پاس پہلے سے ٹیپ کر کے SMS رہتے ہیں، فوراً گروپ کو بھیج دیا، نیا سال مبارک. کتنی بڑی غلط بات ہے جی. یہ کیا کرتے ہو تم؟ کس نے کہا کہ کسی کے نئے سال کی مبارکبادی دو؟ ان کا عقیدہ ہوگا فرانسیسیوں کا، رومن کا، کہ جنوری ان کا کوئی معبود بت ہوگا،
وہ اس کا سال پیدا ہوا. کبھی تو اگست سے شروع ہوتا تھا ان کا سال، کبھی کسی سے آخر میں کسی نے کہا جنوری، جو ہمارے روم کا ایک بت ہے اس کے نام سے سال شروع. وہ بھی عبادت ہے جی ایک طرح سے. لہٰذا نیا سال مبارک ہو بالکل جائز نہیں نا میرے بھائی. کیسی کیسی باتیں ہمارے اندر آ گئیں، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی قدر نہیں. ایمان کی قدر کب ہوگی؟ ہمارے دین کی ہر بات پسند، چھوٹی باتیں وہ بھی پسند. یہودیوں کو ایک مرتبہ مذاق سوچا. کیا مذاق سوچا؟ مسلمانوں کو کوئی بات بتانا تاکہ ان کے نبی کی ویلیو ذرا کم ہو جائے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی، ان کے پاس یہودی آ کر بولے کیا جی تمہارے نبی پیشاب کیسا کرنا، پیخانہ کیسا کرنا یہ سب سکھاتے؟ نماز روزہ وہ سب سکھانا چاہیے نا، قبلے کی طرف پیشاب نہیں کرنا، فلاں نہیں کیا جی تمہارے نبی اتنے معمولی، جس کو سلر بولتے ہیں نا، چلر آدمی ہے جی تمہارے نبی. ایسا اس کے دل میں بات رہی گئی لیکن بولا ویسے نہیں. بولا کیا بھی تمہارے نبی سب پیشاب پخانا سب سکھاتا، ایسا کرو ویسا کرو. حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں جی، ہمارے پیارے نبی ہمارے باپ کی طرح ہیں. ماں بچے کو نہیں سکھاتی پیشاب کرنا، بیٹھ کر کرنا، پاخانہ کرنا، فلاں کرنا. بچے کی کتنی محبت ہے ماں کے دل میں، سب سکھاتی نا. ویسے ہمارے پیارے نبی کو اتنی محبت ہے امت سے، چھوٹی چھوٹی بات سکھاتے، لیکن وہ چھوٹی نہیں ہے، اس پر عمل کریں گے ہم اور ثواب ملے گا ہم کو. دیکھو ہمارے دین کی بات پیشاب کو جانے سے متعلق ہو، کھانے پینے سے متعلق ہو، کنگھی کرنے سے متعلق ہو، ناخن کاٹنے سے، دین کی بات جی. کنگھی کرنا سیدھے طرف کرو، بعد میں اس طرف کرو. ناخن کاٹنا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا ناخن کاٹو. ہمارے پیارے نبی کی سنت اتنی پیاری ہو جائے کہ مضبوط ہو جاتا ہے ایمان دل کے اندر. ان کا لے لیے، ان کا لے لیے، ادھر لے لیے، ادھر لے لیے، ایمان مضبوط نہیں، کمزور ہوتے چلے جاتا ہے. سب کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں، سب کا ساتھ دیتے ہیں. ہرگز جائز نہیں میرے بھائی. پیٹ کے مزے کے لیے، منہ کے مزے کے لیے کیک کھا لیے، مٹھائی کھا لیے، چلو بھائی کوئی بات نہیں جی. وہ غذا جا کے ہمارے پیٹ میں ہمارے ایمان کو بگاڑتی، ایمان کو کمزور کرتی. کبھی بھی کسی بھی جو غیر مسلم ہو اس کی پوجا کی چیز کبھی نہ کھائیں، اس کی پوجا کی چیز آپ بنا کر بھی نہ دیں. میں تو ہمیشہ کہتا کبھی کبھی ان کا بت پرانا ہو جاتا، وہ پالش کر کے رکھتے نا، چھوٹا چھوٹا بت، اس کی پوجا کرتے رہتے نا، پرانا ہو گیا. آپ سنا رہے پالش کرتے، لا کر دیا بھائی اس سے ذرا پالش کر کے، تو نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے، تمہارے بت کو میں پالش کر کے دوں گا جی. دیکھو اتنا خیال کرنا ہے ہم کو. ویسی کوئی بھی چیز، بھائی پھول چاہیے کرسمس کے لیے اتنا، ارے نہیں چاہیے، ہم پھول تم کو نہیں بیچیں گے. کوئی بھی چیز ہوگی ہرگز نہیں دیں گے. جب ہمارا ایمان مضبوط، دین سے محبت، دین سے تعلق اگر وہی چلا گیا تو پھر کیا رہے گا؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں، وہ کرسمس ہو، نیا سال، یہ سبھی چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اپنے دین نے جو کچھ ہم کو سکھایا اس پر قائم رہنا چاہیے. اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو، ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو. ہماری عادتیں، ہمارا دین ہم کو پیارا، اور وہ اللہ کا دیا ہوا دین. باقی دنیا میں جتنے دین ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے دین، یہودیوں کا دین بھی اللہ کا، عیسائیوں کا دین بھی اللہ کا، لیکن باقی نہیں رکھے. سب دین کو چھوڑ کے عادتوں کو دین بنا لیے وہ لوگ. لیکن ہمارے ہاں پوری کتاب محفوظ، قرآن محفوظ، حدیث محفوظ. ہم دین کی چھوٹی بات بھی تلاش کرنا چاہیں، جا کے دیکھیں گے کتاب میں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے کیا؟ کتنی مرتبہ ہنستے بھائی؟ نہیں بھی اللہ کے رسول ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے. دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟
ہنسنا بولے تو آواز کے ساتھ ہنسنا، جیسے نوجوان سبھی جمع ہو جاتے ہیں وہ خواہ مار کے، کبھی اللہ کے رسول آواز کے ساتھ نہیں ہنسے، خوشی کی بات ہے مسکراتے ہیں۔ چھوٹی بات بھی تلاش کریں گے ہمارے پیارے نبی کی آپ کو ملے گی، جو بھی تلاش کریں گے پیارے نبی کی ملے گی۔ کھانا کھاتے وقت کیسے بیٹھتے تھے وہ بھی ملے گا، سب ملے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام دانی طرف سے شروع کرتے تھے۔ مثال بھی دے کر بولے جوتا پہننا کیا، پہلے سیدھے پاؤں کا پہنو، دیکھو یہ بھی ہمارا دین جی، دین کی ہر بات سیکھو، دین کی بات سیکھنے کا شوق نہیں، بس جو کچھ ویسے چلتے جا رہے ہیں، قیامت میں کیا جواب دیں گے جی؟ دین کی باتیں سکھانے کے لیے مجلسیں درس رکھتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں جی؟ 7 8 9، بس اتنے بڑے محلے میں کچھ نہیں آتے۔ دین سے ہے شوق کچھ نہیں نا، پھر ہمارا دین کمزور نہیں ہوگا، جانتے بھی نہیں اور جاننے کی خواہش بھی نہیں، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے، ہم کو اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے دین پر عمل کرنا ہے۔ باقی جو کچھ آنے والے تہوار وغیرہ اس کے متعلق پھر بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر بدعت سے، ہر شرک سے، دوسروں کی عادتوں کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وزر جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔